محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوامن بھلا جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا اور کر دی ہم نے لہو اس کے لیے نورن روشنی، یمشی چلتا ہے بھی ساتھ اس کے، فی الناسی لوگوں میں، کمن اس شخص جیسا کہ مثلہ جس کا حال یہ ہے، فی الظلماتی کہ اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، زینا مزین کیے گئے، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ فرمایا بھلا جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے، اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان و کفر کی مثال بیان ہوئی ہے۔ ایمان زندگی، علم و بصیرت کی روشنی ہے، کفر موت اور جاہلیت کی تاریکی ہے۔ پس وہ آدمی جس کے سامنے روشنی ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے چاروں طرف تاریکیاں ہوں، لہٰذا مومن جس کے اپنے عقائد و اعمال علم و یقین پر مبنی ہوں، وہ کیوں کر کفر و شرک کے خرافات کا اثر قبول کرے گا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا بنائے ہم نے، فی کلی قریۃ ہر بستی میں، اکابر بڑے یا سردار، مجرمیہا مجرم اس کے، لیمکروا تاکہ مکاریاں کریں، فیہا اس میں، وما اور جو، یمکرون مکاریاں یہ کرتے ہیں، الا مگر، بانفسہم جانوں اپنی سے، وما اور نہیں، یشعرون وہ جانتے۔ مکاریوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ کیا کہتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، جاءتہم آتی ہے ان کے پاس، آیتن کوئی آیت، قالوا کہتے ہیں، لن نؤمن ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے، حتیٰ جب تک کہ نؤتی ہمیں دیا جائے، مثل اسی طرح، ما جو اوتیا دیا گیا، رسول پیغمبروں کو، اللہ کے، اللہ عالم خوب جانتا ہے، حیث کس جگہ، یجعل رکھے، رسالتہ پیغمبری اپنی، سیصیب عنقریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو جو، اجرموا جرم کرتے ہیں، صغار ذلت، عند اللہ نزدیک اللہ کے، وعذاب اور عذاب، شدید سخت، بما اس لیے کہ، کانوا وہ تھے، یمکرون مکاریاں کرتے۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی
خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا جب کبھی کسی بستی میں کوئی داعیِ حق کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے رئیس اور لیڈر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دعوت حق کامیاب ہو گئی تو ان کے ظالمانہ طرز زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات غریب غربا نہیں اٹھ کے کرتا، یہ امیر کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اس داعی کے خلاف ایک طرح کی ذاتی دشمنی اور ہو جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کے حربے استعمال کر کے مکاریاں کرتے ہیں تاکہ لوگ دعوت حق کو قبول نہ کریں۔ نزول قرآن کے وقت سرداران مکہ کی مکاریاں یہ تھیں کہ کہتے تھے معجزے دکھاؤ اور اسی طرح کی اور باتیں، چنانچہ بار بار ان کی ہیلہ سازیوں کا ذکر رد کیا گیا ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت محض وہ بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہے اور زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ مسند احمد۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی اور شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑاتا؟ وہ بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ نہ تھا، جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا۔ اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین کا کوئی لمحہ آیا تھا؟ اور وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی نہیں۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی کا نشان ہے۔ بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جس نے میرے دین کی مخالفت کی۔ مسند احمد۔ یہ کتنی وعیدیں آئی ہیں، یہ کتنی حدیثیں آئی ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت شدید وعید ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ آگے
فمن پس جس کو یرید چاہتا ہے اللہ ان یہ کہ یہدیہ ہدایت بخشے اس کو، یشرح کھول دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا، للاسلامی اسلام کے لیے، ومن اور جس کو یرید چاہتا ہے ان یہ کہ یضلہ گمراہ کرے اس کو، یجعل کر دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا، ضیقاً تنگ، حرجاً گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ یصعد وہ زور سے چڑھتا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل کرتا ہے اللہ الرجس ناپاکی، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، وہذا اور یہ صراط راستہ ہے، ربی کا پروردگار تیرے کا، مستقیماً سیدھا، قد تحقیق، فصلنا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ فرمایا تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کھلنے کی کوئی نشانی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے اور دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے جسے ہر گمراہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ سیدنا مکتاب بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یعنی ہم نے لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ خبردار ایک وقت آئے گا، ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اسلام میں، قرآن اور حدیث اور توحید ایمان کی طرف، یعنی یہ جو اشارہ اللہ نے کیا ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم انہی کے لیے دار السلامی گھر ہے سلامتی کا، کہاں؟ عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں، وہو اور وہی، ولیہم ان کا مددگار ہے، بما بدلے اس کے جو کانوا تھے، یعملون وہ کرتے، یعنی ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی اس کا دوست دار ہے۔
दारुस्सलाम दुनिया में हो ही नहीं सकता। छोटा घर है तो हम तंग हैं, बड़ा ले लें तो तंग हैं, और फिर घर की डेकोरेशन, घर के अंदर कितना खर्चा चाहिए। बड़े घरों का तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, ये दुनिया है ही नहीं ये जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सलामती का घर कहाँ है। अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए जन्नत की शक्ल में तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हम सबको उस जन्नत में पहुंचा दे। वयौमा, और जिस दिन यहशुरूहुम जमा करेगा उनको, जमीअन सबको, या माशर अल जिन्नी ए गुरो जिन्नात, कद तहकीक इस्तक्सर तुम बहुत से ले लिए तुमने, मिनाल इंसी इंसानों से, वक़ाला और कहेंगे, औलियाउहुम दोस्त उनके, मिनाल इंसी इंसानों में से, रब्बना ए परवरदिगार हमारे, इस्तमता फ़ायदा उठाया, बाजुना बाज़ हमारे ने, बिबाजिन बाज से, वबलगना और पहुँचे हम, अजलना वक्त अपने को, अल्लज़ी जो अज्जलता मुकर्रर किया था तूने, लना हमारे लिए, क़ौला फरमाएगा, अन्नारु आग है, मसवाकुम ठिकाना तुम्हारा, खालिदीना हमेशा रहोगे, फ़ीहा इसमें, इल्ला माशा अल्लाह मगर जो चाहे अल्लाह, इन्ना यकीनन रब्बका परवरदिगार तेरा, हकीमुन दाना, अलीम खबरदार है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अब माने हैं तो क्या अल्लाह ताला ने शाबाश दे दी, क्या मिला आगे फरमाया, और जिस दिन वो सब जिन्नो इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि गुरो जिन्नात तुमने इंसानों से बहुत से फ़ायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में इनके दोस्तदार होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार हम एक दूसरे से फ़ायदे उठाते रहे और आखिर इस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था, तो अब पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला का जवाब सुन ले। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार दाना और ख़बरदार है। वकज़ालिका, और इसी तरह, नुवल्ली हम साथी बना देंगे, बाज़ा बाज़ अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों को, बाज़न बाज़ का, क्यों बिमा बसबब जो कानू थे, यकसिबून वो करते। और इसी तरह हम ज़ालिमों को उसके आमाल के सबब एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और फरमाएगा, तुम में जो कोई जिस चीज़ की पूजा किया करता था वो इसके पीछे लग जाए। चनाचे जो सूरज की पूजा करता था वो सूरज के पीछे हो जाएगा, जो चाँद की पूजा करता था वो चाँद के पीछे हो जाएगा, और जो बुतों की पूजा करता था वो बुतों के पीछे हो जाएगा। बुखारी। अल्लाह ताला जो हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वही हमारी आखिरत बन रही है। अल्लाह ताला इसको हमें कुरान के ज़रिए समझने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और हम अपनी गफलत से बाहर आ जाएं और कुरान पाक से अपने लिए रहनुमाई हासिल करें और अपनी जन्नत आबाद कर लें। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।